الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید اسپیشل پروگرام اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارک پیش کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس دن کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کی قربانی کو قبول کرے۔ عید کے ایام ہیں اور عید کے ایام یہ انتہائی رحمتوں اور برکتوں والے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام میں عید کی تکبیرات پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ تکبیرات ہیں جس میں اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی تعریف کے لائق ہے۔ اور یہ خوبصورت کلمات اس طرح ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ محترم ناظرین، عید کا دن یہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اور ہمارا خوشی کا دن عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ عید جو ہے یہ عود سے لفظ بنا ہے، عید کا لفظ۔ عود جو ہے یہ خوشبو والی لکڑی اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں، چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشبو پوری کائنات میں پھیل جاتی ہے، اس کی محبت کی خوشبو دلوں میں اترتی ہے، اسی طرح اس کے عفو کی، اس کے درگزر کی خوشبو انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے، انسان سراپا محبت بن جاتا ہے، وہ سراپا رحم و کرم بن جاتا ہے۔ اس لیے اس دن کو عید کہا گیا ہے کہ خوشبو محبت ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ ہر انسان، ہر اہل اسلام، ہر موحد، کلمہ گو انسان وہ محبتیں تقسیم کرتا ہے، دوسروں کو معاف کر دیتا ہے،
اور یہ دن وہ ہے کہ اگر دشمن بھی سامنے آئے تو اسے بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ آج کے دن جو یہ ایام عید ہیں، یہ 3 دن ہیں، ان ایام میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے تو انسان اسے معاف کر دے، اسے گلے سے لگائے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اور پھر یہ محبت پھیلتی چلی جائے گی۔ اسلام محبت کی خوشبو کو، امن کی، سلامتی کی خوشبو کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے۔ اسرا عید جو ہے یہ عود سے مشتق ہے۔ پہلی بار میں نے آپ کو بتایا کہ عین کے اوپر آپ دمہ پڑیں گے تو عود بنے گا۔ عود کا معنی ہوتا ہے خوشبو والی لکڑی۔ تو چونکہ محبت کی خوشبو پھیلتی ہے عید سے، لہذا اسے عید کہا جاتا ہے، اور یقیناً اور اگر عین کے اوپر آپ زبر پڑیں عود، تو عود کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا۔ چونکہ یہ دن ہر سال لوٹ کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کر ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اگر عید الفطر ہو تو عید الفطر کے دن ہمیں پورے رمضان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں، بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کے دن اللہ رب العزت جو قربانی کرتا ہے اور جو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پلٹ کر اس کے پاس بھی آتی ہیں، اسے بھی بے سہارا نہیں چھوڑتی۔ تو گویا عید جو ہے یہ 2 لفظوں سے بنا ہے۔ اگر ہم اسے عود سے معنی کے بنا ہوا ہے تو پھر اس کا معنی خوشبو ہے، اور اگر اسے ہم عود سے تسلیم کریں کہ یہ اس سے مشتق ہے، اس سے بنا ہے، تو اس کا معنی ہے لوٹ کر آنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بار بار آ جائیں، لوٹ کر آئیں، اس سے بڑی انسان کی خوش نصیبی کیا ہوگی۔ اگر انسان کے من میں محبت الہی کی خوشبو پھیل جائے، اتر جائے، من میں سما جائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ تو عید کا دن ہمیں یہی سب کچھ سکھاتا ہے۔ اگر ہم عید کا فلسفہ 2 جملوں میں بیان کریں، یا ایک جملہ ہو اور اس میں عطف ہو، ملا کر ہم اس جملے کو استعمال کریں، تو اس کا خلاصہ یوں ہوگا کہ اس دن مسلمان مرد ہو یا عورت، وہ اللہ تعالیٰ سے رحمتیں حاصل کرتا ہے اور مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا پیارا فلسفہ ہے۔ اللہ سے محبت حاصل کرتا ہے اور مخلوق میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کے سارے بندے کائنات میں اس کے محبت کے نمائندے ہیں، اس کی محبت کے رحمت کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں، اور اس کائنات میں رحمت الہی اور محبت الہی کو تقسیم کرنے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہم جہاں بھی جائیں محبتیں تقسیم کریں، سلامتی تقسیم کریں، دوسروں کے لیے رحمت کے پیامبر بن جائیں۔ یہی عید کا پیغام ہے کہ اہل اسلام پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عید کے اس فلسفہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ، تو اہل مدینہ کے لیے سال میں 2 دن ہوا کرتے تھے۔ کون سے 2 دن؟ یلعبون فیہما، جس میں وہ خوب کھیل کود کیا کرتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، کھیل کود کیا کرتے تھے۔ فقال ما ہذان الیومان، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہیں کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے
کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہو؟ تو قالو، انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم ان 2 دنوں میں زمانہ جاہلیت میں کھیلا کودا کرتے تھے، سارا دن کھیل کود میں گزار دیا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں کو ان 2 بہترین دنوں میں تبدیل کر دیا ہے جو ان 2 دنوں سے بدرجہ بہتر ہیں، لکھوں کھا درجے بہتر ہیں۔ وہ کون سے 2 دن ہیں؟ یوم الاضحیٰ، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے، وہ یوم الفطر، اور ایک عید الفطر کا دن ہے۔ ان 2 دنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدترین دنوں کو ختم کرتے ہوئے ان 2 دنوں کو اس جگہ پہ رکھ دیا، اور اہل اسلام کو حکم دیا کہ اب ان 2 دنوں میں اللہ کی عبادت کرو، کھاؤ پیو، ایک دوسرے سے ملو، اگر کوئی بدنی ایکسرسائز کرنی ہے، کوئی سپورٹس کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا میں شامل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا پیغام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جو اصل مصدر ہیں، اصل سورس ہیں۔ اب دیکھیے 2 عیدیں جو ہیں یہ اللہ کے رسول نے عطا کی ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تشریعی حیثیت ہے، آپ قانون ساز ہیں، آپ نے اللہ کی عطا کردہ قوت کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ کے عطا کردہ اذن کو استعمال کرتے ہوئے، آپ نے ان 2 دنوں کو جو بدترین تھے تبدیل کر دیا بہترین دنوں میں۔ ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے اور ایک عید الفطر کا دن ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بار بار کہا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ محترم ناظرین، یہ پروگرام کی تمہید عید کے حوالے سے، عید کے فلسفہ کے حوالے سے، اور عید ہمیں کب عطا ہوئی اس حوالے سے کہ مدینہ شریف سے پہلے نہ عید الفطر تھی نہ عید الاضحیٰ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے آ کر امت مسلمہ کو جو قیامت تک آنے والی ہے ان سب کو 2 مبارک دن عطا کر دیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ ابتدائی لمحات میں آپ سے یہ گفتگو بطور تمہید کے، آپ سب کو عید مبارک۔ آپ اپنی کالز کے ذریعے اپنے سوالات اور عید کی مبارک بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیا گیا نمبر آپ ڈائل کر کے آپ کال کر سکتے ہیں۔ اس دوران عید کا فلسفہ اور عید کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، قرآن کے ارشادات، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان له سعہ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس مال بھی ہو، جس کے پاس وسعت بھی ہو، کشادگی بھی ہو، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہماری عید گاہوں کے قریب نہ آئے، ہماری مساجد کے قریب نہ آئے۔ ایک روایت کے اندر یوں ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ہماری عید گاہوں کے قریب نہ آئے۔ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب اللہ رب العزت نے اسے مال بھی دیا، اسے خوشحالی بھی دی،
اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر اسے ہماری عیدگاہ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دن ہیں اہل اسلام کے پاس، عید کے ایام ہیں، 3 ایام ہوتے ہیں۔ ان 3 ایام میں صبح فجر کی نماز سے لے کر پہلا دن تو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوگا کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک، مغرب سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر جو آخری 2 دن ہیں اس میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ اس چیز کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ جب تک عید کی نماز نہ پڑھی جائے اس وقت تک قربانی نہیں کی جا سکتی، تو عید کی نماز پڑھنی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا اور راستے میں ٹریفک تھی، ایمرجنسی ہو گئی، یا گھر سے پیغام آیا کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آپ واپس آ جائیں، وہ انہی پاؤں پہ واپس چلا گیا، اسی دوران اس کی نماز رہ گئی، کیونکہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی جو نماز ہے اس کی قضا نہیں ہوتی۔ یہ اگر آپ پڑھ لیں جماعت کے ساتھ تو ہو گئی، نہ پڑھی تو پھر اس کی قضا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری عیدگاہوں میں 2 جماعتیں یا 3 جماعتیں ہوتی ہیں، یا علاقے میں مختلف اوقات میں مختلف عید کی جماعتیں ہوتی ہیں، تو آپ کو جو وقت میسر آئے، جو وقت مناسب لگے، اہل اسلام ان اوقات میں جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب اسے ایمرجنسی ہوگی، گھر واپس آ گیا، نماز نہ پڑھ سکا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ دیکھے گا کہ کیا جس جگہ میں نماز پڑھتا ہوں وہاں عید کی نماز ہو گئی، یا اس علاقے میں عید کی نماز ہو گئی ہے۔ اگر عید کی نماز ہو گئی ہے تو پھر وہ قربانی کر لے، کیونکہ جو اسے عذر لاحق ہوا، جو اسے ایمرجنسی پیش آئی، وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی نہ تھی، اس نے خود یہ عذر نہیں بنایا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ عذر تھا، اس لیے اس کے اوپر اب صرف قربانی کرنا واجب ہے، اور وہ معذور تھا، وہ گناہ گار نہ ہوگا، اس کی قربانی واجب قربانی ہی کنسیڈر ہوگی۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی نفلی قربانی کنسیڈر ہوگی، واجب قربانی نہیں کنسیڈر ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، تو محترم ناظرین، آپ اگر کال کرنا چاہیں تو سکرین پر دیا گیا نمبر اسے ڈائل کر کے آپ کال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عید کی مبارکباد اور کچھ سوال پوچھنا چاہیں قربانی کے حوالے سے، عید کے حوالے سے، یا دیگر جو مسائل زندگی میں پیش آتے ہیں، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی دے دی تو واجب قربانی اس کی ادا نہ ہوئی، بلکہ اس کی نفلی قربانی ہوگی۔ واجب قربانی اس کے اوپر فرض ہے، اسی طرح اس کے اوپر ضروری ہے۔ اب وہ دوسرے دن اگر قربانی کرنا چاہے دوسرے دن کرے، تیسرے دن کر لے، کیونکہ قربانی اسی پر واجب ہوتی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اگر کسی بچے کی طرف سے آپ قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی بھی نفلی ہوگی، چونکہ بچہ جو ہے وہ بالغ نہیں ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے اسلام کے ساتھ ساتھ بلوغت بھی شرط ہے۔ اگر وہ انسان مسلمان تو ہے لیکن بالغ نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی بھی فرض نہ ہوگی، واجب نہ ہوگی۔ اسی طریقے کوئی شخص اپنے مرحومین کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے۔ جی، ہم مسائل کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حضرت، عید مبارک آپ کو بہت بہت. آپ کو بھی عید مبارک ہو، خیر آپ مبارک. کی اور ٹیم کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت حضرت شکریہ. میرا صرف سوال اتنا ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل یو کے میں بھی اور پاکستان میں بھی کس طرح سے معاشی حالات لوگوں کے جو ہے وہ بدترین ہوتے جا رہے ہیں. اب جیسے میں ہوں، میں ایک پہلے میں اور میری وائف جو ہے جو جاب کرتے تھے، لیکن اب میں اکیلا جاب کر رہا ہوں. میری ابھی اس ٹائم اتنی استطاعت نہیں ہو رہی کہ میں قربانی کر سکوں، بھلے سے یہاں پہ یا پاکستان کے اندر اس ٹائم بھی. تو کیا مجھے قربانی کی چھوٹ ہے یا مجھے کسی سے ادھار لے کے قربانی کرنی پڑے گی؟ اور دوسرا جواب یہ ہے، اگر میں قربانی کے بجائے اگر حصہ لیتا ہوں، میں کسی گائے میں ایک حصہ لے لیتا ہوں، کیا وہ جو حصہ جو میرے پاس آ رہا ہے، کیا اس حصے میں سے مجھے بانٹنا پڑے گا یا وہ حصہ میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں گوشت کا؟ اگر اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے پہلے جی ہمارے ساتھ کچھ اور کالرز بھی ہیں، دیکھتی ہوں ہم سے کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی کیا حال میں پوچھنا ہے؟ سی بھائی جڑی نا عید نماز نہیں پڑھ سکیا، فجر نماز پڑھی سی، عید قربانی کیتی ہے تو ہوئی جیسی یا نہیں ہونی؟ جی ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، اور دیکھتے دعا کے چھ کھا رہے ہیں تو عید. جی ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا سوال سن لیا، ابھی جواب دیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب کے حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا فضل اس سے ٹھیک عید ٹھاک. مبارک. خیر مبارک حسین ہوگی. جی ایک سوال پوچھنا سی کہ اسی تے قربانی پاکستان بھیجنی آ تو جی او تے قربانی انہوں نے صبح کر لی ہے تے نماز تے لیٹ پڑھی ہے تو پھر اس طرح ساری قربانی ہو جائے گی؟ جی بہت شکریہ. یہ کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، اور اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جو شخص استطاعت نہیں رکھتا اس کے اوپر قربانی نہیں ہے. ادھار لے کر کوئی شخص قربانی نہیں کرے گا. اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص حصہ لیتا ہے قربانی کا، تو چونکہ اس کے اوپر قربانی واجب ہی نہ تھی، تو اس نے جو حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی. تو اگر وہ اس کے باوجود قربانی کر رہا ہے اور وہ اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ کل کو میں یہ پیسے ادا کر دوں گا، حالانکہ اس کے اوپر واجب نہیں تھی، تو اس کے وہ 3 حصے کرے گا، اور 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا مساکین کے لیے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس گھر میں اور کچھ نہیں ہے سوائے اس گوشت کے، تو پھر یہ نفلی قربانی ہے، اور نفلی قربانی جو ہے وہ پوری کی پوری رکھی جا سکتی ہے اپنے پاس، نفلی قربانی. لیکن اگر واجب قربانی سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن یہ قربانی اسی طرح ہی قبول ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے کہ اس کے اوپر واجب نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے قربانی کر لی. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ہم سوال ان کا لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کریں، آپ سوال پوچھیں اپنا. اور پہلے جو نکال جی جی آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر کے اپنا سوال پوچھیں. جی شاید کال ڈراپ ہو گئی یا کوئی کنیکشن میں مسئلہ ہے، آپ دوبارہ کال کریں، آپ کا سوال لیں گے. ایک اور مسئلہ پوچھا گیا ہماری بہن کی طرف سے کہ اگر صبح کی نماز پڑھی اور کسی وجہ سے عید کی نماز نہ پڑھ سکے تو کیا قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی؟ اگر کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے یا انسان سویا ہی رہ گیا اور اٹھ نہ سکا، تو پھر اٹھا تو اس وقت عید کی نماز ہو چکی تھی، تو اب وہ قربانی کر لے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. جی ایک اور سوال ہم سے پوچھا گیا تھا کہ یہاں پر ہم رہتے ہیں اور اپنی قربانی پاکستان میں بھیجتے ہیں،
تو وہاں پر تو پہلے نماز ہو جاتی 5 گھنٹے پہلے یا 4 گھنٹے پہلے، تو وہ قربانی پہلے کر لیتے ہیں. تو ہم یہاں پر دیر سے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہماری طرف سے قربانی ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو میری بہن بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی قربانی دوسرے ممالک کے اندر بھیجتے ہیں تو ہم دوسروں کو اپنا وکیل بناتے ہیں. تو اب وکیل جو ہے وہ ہماری طرف سے قربانی کرتا ہے، تو وہ جو وکیل ہے اس کا اب نماز پڑھنا ضروری ہو گیا. ہم اپنے بہنوں کو بھیجتے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھیجتے ہیں، وہ ہمارے وکلا ہوتے ہیں، ہمارے وکیل ہوتے ہیں. تو وہ ایز اے وکیل ہماری قربانی کریں گے اور ان کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہوگا. پہلے وہ نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد وہ قربانی کریں گے، تو پھر وہ واجب قربانی ادا ہو جائے گی اور یہ ہماری طرف سے ہوگی. ہم اگر سے بعد میں دیر کے ساتھ نماز پڑھتے، اس طرح چیریٹیز جو ہیں ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، چیریٹیز ہماری وکیل ہوتی ہیں. تو وہ چیریٹیز پہلے کیا کریں گی، جس شخص کو بھی مقرر کریں گی کہ اتنے جانور فلاں کی طرف سے فلاں فلاں کی طرف سے تم نے قربان کرنے ہیں، ان کی قربانی کرنی ہے، تو وہ پہلے عید کی نماز پڑھے گا وہ شخص، اس کے بعد قربانی کرے گا. اب یہ قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی. جی، اور بھی آپ کوئی سوال عید کے حوالے سے پوچھنا چاہیں تو سکرین پر دیا گیا نمبر آپ ڈائل کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. جی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس گنجائش ہے اور اس نے قربانی نہ کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی فیضیت، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو عید مبارک ہو. الحمدللہ، میں حاجی نذیر بول رہا ہوں بریڈ فورٹ سے. ماشاء اللہ حاجی صاحب، بہت کیا حال ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اور سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو اور آپ کے تمام سننے والوں کو حاجی مبارک، اور اس کے بعد عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک ہو. خیر مبارک. جنہوں نے پہلے دن کی ہے ان کو بھی خیر مبارک، اور جنہوں نے آج کی ہے ان کو بھی بہت بہت مبارک. جی جی، بہت شکریہ آپ کا. اور میری طرف سے تمام اہل اسلام کو مبارک. اور ایک چھوٹا دعا کے لیے پیغام دینا تھا کہ میری چاچی صاحبہ بیمار ہیں، میری خود بھی صحت اچھی نہیں اتنی، مطلب دعا فرمانا. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ پاک تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی میرے ماں باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جتنے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بخشش و مغفرت فرمانا. یہ خصوصی دعا فرمانا مفتی صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. حاجی نذیر صاحب نے بریڈ فورٹ سے فون کیا. اللہ رب العزت صحت و عافیت عطا فرمائے، شفائے کاملہ و عاجلہ آپ کو عطا فرمائے. اور جن کے لیے آپ نے کہا ہے دعا کے لیے، اللہ رب العزت انہیں بھی صحت اور عافیت عطا فرمائے، آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے. بہت شکریہ آپ کو ایک بار پھر عید کی مبارکباد. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے ایام ہیں. جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کو عید مبارک. حضرت کیسے ہیں آپ؟ مبارک، اللہ کا فضل اس کا احسان. آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. حضرت میرا ایک مختصر سوال ہے کہ اس سال جو ہے نا حج کے لیے پاسبل نہیں تھا، صحت بھی خراب ہے اور کئی اور بھی ایشوز تھے. تو اب میرے دل میں یہ ہر وقت خیال رہتا ہے کہ جلدی سے جلدی عمرہ کر لوں. تو اب ابھی تو حج کے پروگرام جاری ہے، اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد وہ سعودی حکومت عمرہ کے لیے اجازت دے گی؟ اور عمرے میں جب جائیں تو کیا یہ پاسبل ہے کہ جو پروگرام ہوتا ہے حج کا وہاں پر جانے کے لیے ضروری ہے جس جگہ حاجی جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ حضرت رہنمائی فرمائیں کہ ہر وقت دل تڑپتا ہے کہ اجازت نہیں ملی، کئی وجوہات تھی. تو اللہ تعالیٰ اگلے سال جو ہے نا جن آدمی نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے، کیونکہ یہ تو بڑی ایک اس وقت حالات کووڈ 3 سال کے بعد تو اس میں سعودی حکومت کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی عوام کو پروٹیکٹ کرنا تھا، حاجیوں کو بھی. تو دعا کریں کہ اگلے سال دوبارہ نارمل کر دیں، اور خاص کر ان حضرات کو اجازت دیں جنہوں نے ابھی تک ایک دفعہ بھی نہیں حضرت کیا.
किसी वजह से ये जो है ना, तो जिन हजरात ने किया है 1 दफ़ा 2 दफ़ा है, मेरे ख्याल में उनको पीछे रखना चाहिए, और जिन्होंने नहीं किया है और अगर उनकी सेहत ठीक है, माली हालत ठीक है, उनको इजाजत देनी चाहिए। आप हजरत रहनुमाई फरमाएं इस बारे में। बहुत इंशाल्लाह। जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना कि जो हम इधर कुर्बानी देते हैं ना चैरिटी में, तो जी, जी। वो नाम सारा बोलना चाहिए सबके लिए जिसके लिए कुर्बानी देते, कि खुद ही हम बता दें तो कुर्बानी हो जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पहले कॉलर जिन्होंने ये पूछा कि इस साल वो हज ना कर सके, सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइंदा साल आपको हज करने की तौफीक अता फरमाए। और उम्रा जो है वो रबीउल अव्वल के महीने में खुलता है, आप उम्रे के लिए जा सकते हैं। और उम्रे के लिए तवाफ़ और सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करना ज़रूरी होता है, ये उम्रा होता है। बाकी आप उन जगहों पे ज़रूर विज़िट के लिए जा सकते हैं बतौर सवाब भी, लेकिन वो उम्रा के मनासिक के अंदर ये बात शामिल नहीं होती कि आप अरफात के मैदान में जाएं, मिना में जाएं, मुज़दलिफ़ा के अंदर जाएं या जबल रहमत के ऊपर जाएं। ये जो उम्रा है उसके मनासिक के अंदर ये बात नहीं है। अलबत्ता उम्रा है क्या? उम्रा ये है कि इंसान तवाफ़ करे और सफ़ा मरवा के दरमियान साई कर ले, तो ये एक उम्रा अदा हो जाता है। उसके बाद मदीना शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत में जाए और वहाँ कुछ दिन गुजारे या जो भी वक्त उसे मैसर हो गुजारे, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्रे की तौफीक भी अता फरमाए। और आइंदा साल, क्योंकि हज जो है ये उसी पर फ़र्ज़ होता है जो हज करने की इस्तात रखता हो, ताकत रखता हो। अगर ताकत ना रखता हो तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं होता। तो उम्मीद है कि आइंदा साल तक हालात नॉर्मल हो जाएंगे। इस साल 10 लाख हाजी गए हैं, तो अगले साल 15 से 20 लाख हाजी जाएंगे। तो यकीनन हर मुल्क के जो कोटा है उसमें इजाफा भी होगा और आसानियां भी पैदा होंगी। इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ नई तब्दीलियां भी की हैं। हज करने के लिए ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप नेट पे जाके जो है वो पढ़ सकते हैं, या ऐसे किसी दोस्त से पूछ सकते हैं जो इन चीज़ों का माहिर हो, जो आपको बता सके कि आपने कैसे हज करना है और कैसे उम्रा करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हज की और हमें भी हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी बहन ने सवाल पूछा कि जब हम कुर्बानी देते हैं तो क्या चैरिटीज़ को नाम बताने ज़रूरी होते हैं? बिल्कुल ज़रूरी नहीं होते। आप उन्हें अपनी कुर्बानी के पैसे दे दें और अपने दिल में नियत कर लें कि हमने अगर एक गाय दी है तो उसमें 7 अफराद की नियत है, और उसमें नियत में आप दिल के अंदर रखें कि एक हिस्सा मेरे वालिद का, एक हिस्सा मेरी वालदा का, एक हिस्सा मेरे भाई का, एक मेरी बीवी का, एक मेरे बच्चों का, एक मेरे खामद का। इस तरह 7 हिस्से हो जाते हैं मुकम्मल। तो दिल में नियत कर ले। अगर बताना भी चाहें तो आप बता भी सकते हैं, इसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बताया जाए उन्हें कि ये फ़लाँ फ़लाँ की तरफ से कुर्बानी है। आप बता दें कि हमारी तरफ से एक गाय कर दें, एक बकरा कर दें, 2 बकरे कर दें, 3 बकरे कर दें। ये भी बताएं कि किस मुल्क के अंदर करने हैं, पाकिस्तान में करने हैं, अफ्रीका के किसी मुल्क के अंदर करने हैं, कहाँ आपने वो कुर्बानी पेश करनी है। तो ये आप उन्हें बता दें ताकि उन्हें फिर अंदाज़ा हो कि जिस मुल्क में वो कुर्बानी करने जा रहे हैं उस मुल्क में कुर्बानी की कीमत है क्या, ताकि आप उन्हें वो कीमत अदा कर सकें। और आप दिल में नियत कर लें कि मैं ये कुर्बानी कर रही हूँ और फ़लाँ की तरफ से, फ़लाँ की तरफ से। इसी तरह कोई मुसलमान मर्द या औरत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी कर सकता है। जी हमारे साथ एक कॉलर हैं, आए
देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब, मैं 2 दफ़ा पहले भी सवाल कर चुका हूँ, मुझे मुकम्मल जवाब नहीं मिला है, लिहाजा जी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जी कुछ नमाज के मुताबिक, जैसे जी तहज्जुद की नमाजें, इशराक की नमाजें, चाश की नमाजें, ये नमाजें कितनी कितनी पढ़ी जाती हैं और किस वक्त से किस वक्त तक इनका वक्त होता है, ज़रा जी प्लीज़ इन्हें तफसील से बताएं ताकि मैं इसे चलूँ और मैं भी फ़ायदा उठाऊँ और दुनिया और भी फ़ायदा उठाए। बहुत माशा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह हम आपके सवाल का जवाब तफसील के साथ देंगे। अभी एक मुख्तसर सी ब्रेक है, 1 मिनट के बाद हम ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपके सवाल का जवाब तफसील के साथ दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम नाजरीन, ईद के अय्याम हैं, आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठें, एंजॉय करें। अल्लाह ताला की रहमतें हैं अब घरों के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद का दिन खुशी का दिन होता है और फैमिली के साथ गुजारना होता है, दोस्तों के साथ गुजारना होता है, गुरबा और मसाकीन का भी ख्याल करना होता है। तो यकीनन हम इसी शऊर के साथ अपनी ईद गुजार रहे हैं। अभी एक मुख्तसर सी ब्रेक है, हम ब्रेक के ऊपर जाएंगे और आप हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले आपके सवालात और उनके जवाबात दिए जा रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले एक दोस्त ने तहज्जुद के हवाले से, चाश के हवाले से और इशराक से हवाले से एक सवाल पूछा था कि उसकी कितनी रकतें होती हैं। तो तहज्जुद की कम अज़ कम 2 रकात होती हैं जो अदा करनी होती हैं। मोहतरम नाजरीन, आप कॉल्स के ज़रिए मुबारकबाद दे सकते हैं हमें और हमारी पूरी टीम को ईद की मुबारकबाद, जो कि बड़ी कोशिश और मेहनत के साथ यहाँ मौजूद है और आप तक लाइव प्रोग्राम्स पहुँचा रही है। आप दुआ के लिए भी कह सकते हैं, इसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहें तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। तहज्जुद के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कम अज़ कम उसकी 2 रकतें होती हैं और तहज्जुद के लिए रात को सोना ज़रूरी है। इंसान रात को सोएगा, सोकर उठेगा, फजर की नमाज से पहले ये रकात अदा करनी ज़रूरी होती है। जैसे ही फजर का वक्त ख़त्म होता है तो तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है। सूरह इसरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का कुछ हिस्सा आप रब की बारगाह में गुजारें तहज्जुद के नफल अदा करते हुए। तो तहज्जुद के नफल आपके ऊपर फ़र्ज थे, लेकिन जो उम्मत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए ये मुस्तहब है। अगर कोई शख्स इन्हें अदा करना चाहे तो उसके लिए सवाब है, अगर कोई शख्स किसी वजह से अदा ना कर सके तो उसके लिए गुनाह नहीं है। तो 2 रकतें जो है वो कम अज़ कम अदा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकतें अदा की जा सकती हैं। इसी तरीके इशराक कि जब सूरज तुलू होता है तो सूरज तुलू होने के बाद जो इशराक की नमाज है वो कम अज़ कम 2 रकत पढ़ी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकतें पढ़ी जाएगी।
اس کے بعد چاش کے نوافل ہیں. چاش کی نماز ہے کہ جب سورج خوب روشن ہو جائے اور عین نصف النہار پہ ہو، زوال سے پہلے کا وقت، تو اس وقت انسان کم از کم 2 رکعتیں نماز چاش کی اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں. تو یہ سارے نوافل جو ہیں یہ سنت ہیں اور درجہ استحباب میں آتے ہیں. اگر کوئی شخص انہیں ادا کرتا ہے انتہائی ثواب ہے، انتہائی قرب کا ذریعہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فکنت سمعه الذی یسمع، کہ میرا بندہ نفل ادا کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں کی قوت بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اللہ رب العزت جسے اپنا محبوب بناتا ہے تو پھر اس کے رگ رگ میں، پے پے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ جاری و ساری ہو جاتی ہے. نوافل پڑھنے کا ایک فائدہ اور بھی ہے. تہجد کے نوافل ہیں، چاش کے نوافل ہیں، اس طرح اشراق کے نوافل ہیں. پھر مغرب کے بعد اوابین کے نوافل ہیں. 6 نوافل جو ہیں وہ اوابین کے بھی ادا کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ 2 نفل جو ہے وہ حفظ الایمان کے ملا کے پڑھے جاتے ہیں. اگر کوئی شخص ان نوافل کو ادا کرتا ہے تو وہ بھی انتہائی ثواب کا درجہ پاتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کے ساتھ متعلق رہتا ہے، اللہ کے خیال میں رہتا ہے کہ جیسے ہی ایک نفل ادا کیے پھر دوسرے نوافل کے اندر مشغول ہو گیا. تو جب بھی انسان نماز کے اندر ہوگا تو اللہ کے ساتھ ہوگا، اس کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ جو ہے مزید مستحکم ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بریک پر جانے سے پہلے ایک دوست نے یہ سوال پوچھا تھا، تو چونکہ اس وقت بہت کم تھا تو ہم جواب نہ دے پائے. ابھی یہ ان کے سوال کا جواب حاضر ہے. اللہ رب العزت ہمیں نوافل کے ذریعے اپنا قرب عطا فرمائے. محترم ناظرین، یہ دن جو ہے وہ اللہ کے ذکر کا دن ہے اور اس دن میں قربانی کی جاتی ہے اور قربانی کا عمل جو ہے بذات خود یہ اللہ کا ذکر ہے. ایک تو محفل ذکر ہم سجاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور کبھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتے ہیں، کبھی یا حی یا قیوم کا ورد کرتے ہیں. تو یہ بھی ذکر ہے، لیکن قربانی جو ہے یہ بذات خود اللہ کا ذکر ہے. اس لیے جب انسان قربانی کرے تو قربانی دل سے کرے، تقوی کے ساتھ کرے. سورہ حج کے اندر ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تک جو ہے وہ نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ کیا چیز پہنچتی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اللہ تک جو ہے وہ انسان کا تقوی پہنچتا ہے، دل کی پاکیزگی پہنچتی ہے. تو جب انسان قربانی کرے تو اس وقت دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کا پیار ہو، اللہ کے ساتھ خیال ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. قربانی کا پورا عمل جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ یہ یاد دلاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں حکم فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. سورہ صافات کے اندر اس پورے واقعے کو ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے
انی ارافل بنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحو کا، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ وفا شیار بیٹا تھا، فرما بردار بیٹا تھا، تو اس نے عرض کی، اے میرے والد گرامی، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے صبر والا بیٹا عطا کیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی گردن کو جھکا دیا ذبح کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ونادیناہ ان یا ابراہیم، آپ چھری لے کر ذبح کرنا چاہتے تھے لیکن چھری چلتی نہیں تھی، 3 بار کوشش کی، تینوں بار چھری نہ چل سکی، اور آخری بار جب چھری چلی، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ عطا کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش ہوئی تو دیکھا کہ ساتھ ہی ایک بکرا جو ہے وہ ذبح کیا ہوا پڑا تھا، اور اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ایک بکرا جنت سے بھیجا جو قربانی کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس قربانی کی یاد میں قیامت تک آنے والی امت مسلمہ جو کہ امت ابراہیم ہے، اس کو یہ حکم دے دیا کہ اب سنت ابراہیم کو زندہ کرنا ہے۔ سنت ابراہیمی کی یاد میں اب اہل اسلام قربانی کرتے ہیں۔ حج کے اندر بھی قربانی کی جاتی ہے، اور جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ قربانی کریں، تو وہ اپنے گھروں میں قربانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، قربانی کرتے ہوئے آپ 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریب اور مسکینوں کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی پوری فریج جو ہے سارے گوشت سے بھر لیں اور نہ رشتہ داروں کو کچھ دیں، نہ غربا اور مساکین کو کچھ دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں اور غریب مسکینوں کا بھی خیال کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ قربانی کا شعور اس لیے رکھا، قربانی اس لیے بنائی تاکہ اس خوشی کی گھڑی میں ہم دوسرے محروم اور ناداروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کریں، عید کی خوشیوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ گوشت مل کے کھائیں، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو جو رحمت و کرم کی دولت سے نوازا ہے اس کا اظہار وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عید حقیقی معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حاجی جو ہے وہاں پر جب وہاں پر مناسک کی ادائیگی کرتے ہیں تو ان کی قربانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ اپنے پیسے ادا کرتے ہیں بینک کے ذریعے، یا جب وہ پورا پیکج لیتے ہیں تو اس پیکج میں جو ہے وہ ساری قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی یہاں پر قربانی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قربانی کے موقع پر 2 مینڈے جو ہے وہ قربان کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر، حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، ایک پورا اونٹ اپنی امت کی جانب سے ذبح فرمایا۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت ہے، کس قدر پیار ہے، کہ جو امت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، جو نہیں آئی، انہیں بھی آپ عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ تو آج اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے تو ہم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے لیے ہم قربانی کر سکتے ہیں، کریں قربانی۔ اگر پہلے دن قربانی نہیں ہو سکی تو دوسرے دن کر لیں، اگر دوسرے دن بھی نہیں ہو سکی تو پھر تیسرے دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے دن قربانی عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے اور عصر تک یعنی مغرب سے پہلے تک ہوتی ہے، اور دوسرے اور تیسرے دن قربانی جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر وہ مغرب سے پہلے تک کی جاتی ہے۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک قربانی نہیں کی، اگر اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی، جس کے پاس گنجائش بھی ہو، جس کے پاس قدرت بھی ہو، طاقت بھی ہو، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عیدگاہ کے قریب وہی آئے کہ جسے قربانی کرنی ہو۔ اب دیکھیے کہ کس قدر یہ ایک شدت ہے اس حکم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر قربانی کرنی ہے تو پھر ہماری عیدگاہ کے قریب آؤ، اور اگر قربانی نہیں کرنی تو پھر ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آؤ۔ ہاں، جو لوگ معذور ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، مقروض ہیں یا غریب ہیں، تو وہ قربانی نہ کرے۔ اسی طرح جو بچہ ہے اس کے اوپر بھی قربانی نہیں ہوتی، جو مجنوں ہے، ذہنی طور پر ڈس ایبل ہے، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی اسی پر واجب ہوتی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، عقل مند ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، اور یہ قادر ہونا شرط ہے، اور اس کے پاس مال ہو وہ شرط ہے، قرض نہ ہو کسی کا وہ شرط ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ گھر میں اگر میاں بیوی رہتے ہیں تو اگر میاں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے اور بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے، 52 تولے سے کم چاندی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایک ہی قربانی واجب ہوگی ان کے اوپر۔ اگر میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے، شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی اب واجب نہیں ہے بلکہ نفلی قربانی ہے، اور نفلی قربانی انسان 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، جتنی بھی نفلی قربانی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ چیٹھیز کو عموماً قربانی دی جاتی ہے، ان میں سے اکثر نفلی قربانی ہوتی ہے، وہ بے شمار ملکوں میں جا کے کرتے، اکثر و بیشتر تو افریقہ کے ممالک میں جا کے قربانی کی جاتی ہے، اور وہ قربانی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ غریبوں تک، مسکینوں تک، محتاجوں تک جو ہے وہ گوشت پہنچایا جا سکے، عید کی خوشیاں پہنچائی جائیں۔ محترم ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں آپ اپنی کالز کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیا گیا نمبر ڈائل کر کے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کے گھر میں عید کی مزید خوشیاں آپ کو عطا فرمائے۔ اس موقع پر ان رشتہ داروں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے جو بہت غریب ہیں، جو بہت مسکین ہیں، جو کسی وجہ سے کسی کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے جا کر اپنا دست جو ہے وہ دراز نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ دے دو، بھیک نہیں مانگتے، کسی کو اپنی حاجات کے متعلق نہیں بتاتے، بلکہ بڑی عفت پاک دامنی اور بڑے وقار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ بڑے ملنسار ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے متعلق سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ مانگتے نہیں ہیں کسی سے جا کر، لپٹتے نہیں ہیں کسی کے پاس جا کر کہ ہمیں کچھ دے دو، جس طرح عام فقراء جو ہے آپ بازار میں جائیں تو لپٹ جائیں کہ نہیں جی کچھ دیں ہمیں، ضرور کچھ دیں، وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ بڑے وقار کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ وہ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے رشتہ دار اور ایسے غریب اور مسکین جو آپ سے لپٹ کر نہیں مانگتے، آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ بڑے باعزت اور بڑے وقار کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہمیں ان کا خیال ہونا چاہیے. ہم ان کے پاس جائیں، ان کی خدمت کریں، انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کریں. عید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بھی نام ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. سورہ احزاب کے اندر ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو. ایک اور جگہ ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ کامیابی تمہیں ملے. تو اللہ کا ذکر، آج یہ اللہ کے ذکر کا دن ہے، خوب اللہ کا ذکر کیا جائے. مہمانوں سے ملنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اپنے گھر والوں اللہ کے ذکر کی صورت یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر وقت گزارا جائے. اس طرح مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یہ صورتیں ہیں کہ کسی کا دل رکھنا، کسی کی دل جوئی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، رواہ مسلم. امام مسلم کی روایت ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پہلے راوی ہیں. وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک، زیادہ پسندیدہ ہے مما طلعت علیہ الشمس، اس چیز سے کہ جس پر سورج طلوع ہوا ہو. کیونکہ سورج کی روشنی جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. ابھی بعض ممالک ایسے ہیں کہ جس میں سورج کی روشنی نہیں ہوتی، لوگ سورج کی حرارت لینے کے لیے دیگر ملکوں کا سفر کرتے ہیں. اور سورج کی اپنی اہمیت ہے کہ سورج کی حرارت سے فصل پکتی ہے. سورج کی حرارت جو ہے وہ جسموں کو فائدہ دیتی ہے، وٹامن ڈی ہوتی ہے، بہت بڑی طاقت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑی طاقت جو جسم کو فائدہ دے، دل کو فائدہ دے، عقل کو فائدہ دے، ذہن کو فائدہ دے، دنیا کی زندگی کو فائدہ دے، آخرت کی زندگی کو فائدہ دے، وہ کیا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات جو ہیں یہ اس سے زیادہ فائدہ مند ہیں، اس سے زیادہ جو ہیں اللہ کے رسول کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، رواہ البخاری. امام بخاری کی روایت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پہلے راوی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک زندہ اور ایک مردہ. جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں تمام اقسام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان جابر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول افضل الذکر لا الہ الا اللہ، رواہ ترمذی. امام ترمذی کی روایت ہے اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پہلے راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے افضل الذکر،
سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اب یہ ذکر جو ہے، یہ جو ہم تکبیرات، عید کی تکبیرات ادا کر رہے ہیں، حج کی تکبیریں وہاں پر پڑھی جا رہی ہیں، ہم جو عید کی تکبیرات ادا کر رہے ہیں ہر نماز کے بعد، اس میں بھی یہ لفظ آتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ان بڑے سحر آگیں اور ایسے کلمات جس سے دل کو تسلی ملتی ہے سننے کے بعد، کیا خوبصورت کلمات ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ کتنے خوبصورت کلمات ہیں، ان کلمات میں طاقت ہے۔ انسان پڑھتا ہے، انسان کے دل کو طاقت ملتی ہے، انسان کے ذہن کو طاقت ملتی ہے، انسانی روح مضبوط ہو جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ کلمات بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کے بعد تک یہ تکبیرات ادا کرنی ہوتی ہیں، پڑھنی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک یہ تکبیرات ادا کرنی ہوتی ہے، طاق عدد میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا انسان کا دل چاہے یہ خوبصورت کلمات ادا کرے، ایمان سے مزین کلمات ادا کرے، تاکہ انسان کے ایمان کو طاقت ملے، قوت ملے۔ آپ پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ ہم کچھ احادیث اور بھی پڑھتے ہیں تاکہ ناظرین کو علم ہو سکے کہ اللہ کے ذکر کی کیا عظمت اور فضیلت ہے۔ ہمیں یہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ان جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، رواہ الترمذی۔ امام ترمذی کی روایت ہے، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ وبحمدہ کا کلمہ ادا کیا تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت جو ہے وہ بو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ پاکیزہ کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کا دن بڑا بابرکت ہے، یہ عید کے ایام ہیں۔ ان بابرکت ایام میں جتنی نیکیاں کی جائیں اللہ تعالیٰ اس قدر ثواب عطا کرتا ہے، 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے، بسا اوقات بہت زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت عید کی مزید برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك
لك